अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ उस्मा खान रूमी और ये स्टूडियो है वीकली राउंड अप विद पब्लिक का। अमूमन हम आपके साथ हफ्ते भर की खबरें जो है वो इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं, लेकिन इस पूरे हफ्ते में हमने देखा कि ज़िमनी इंतखाबात का बहुत ज़्यादा शोर मचा रहा और बहुत ज़्यादा हलचल मची रही, क्योंकि जलसे जुलूस किए जाते रहे मुख्तलिफ पार्टीज़ की तरफ से। और हमने देखा कि इमरान खान साहब भी तमाम हलकों में, जो पंजाब के तमाम हलके हैं उनमें उन्होंने कवर किया, उन्होंने ख़ुद इलेक्शन मुहिम चलाई। ये ज़िमनी इंतखाबात चूँकि बहुत अहम है। दूसरी तरफ हमने देखा कि मरियम नवाज़ मुस्लिम लीग नून की तरफ से वो सरगर्म अमल रहीं, बहुत वो चूँकि क्राउड पुलर हैं और एक बड़ा क्राउड वो भी इकट्ठा करने में काफ़ी हमने देखा कि कामयाब रहीं। ये इलेक्शंस जो हैं, आज के इलेक्शंस, ये बड़े इम्पॉर्टेंट हैं ख़ास तौर पर चीफ़ मिनिस्टर के लिए, क्योंकि चीफ़ मिनिस्टर का इंतखाब होने जा रहा है 22 जुलाई को, अकॉर्डिंग टू जो अदालत ने अपना फ़ैसला जारी किया था। 22 जुलाई को इसके इंतखाबात होने जा रहे हैं और ये आज का जो इंतखाब है, इसका फ़ैसला जो भी होगा वो उन इंतखाबात पर असरअंदाज होगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सरबराह पिलडेट अहमद बिलाल महबूब साहब। अहमद बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अहमद बिलाल साहब, हम देख रहे हैं कि नए वोटर्स शामिल किए गए हैं। आपके ख्याल में एक बड़ी तादाद जो है वो ऐड अप हुई है, किस जमात के लिए ये फ़ायदेमंद है? ये बड़ा मुश्किल है कहना कि किस जमात के लिए होगा, कि 20% के करीब एडिशन हुई है पिछले इलेक्शन से। 25 मई तक जो उन्होंने कट ऑफ डेट दी थी जब ये इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस हुआ है, तो मैंने कंप्यूट किया है कि ऑन द एवरेज 20% एडिशन हुई है वोटर्स की तादाद में। कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ये कहीं ज़्यादा है, मसलन 28% तक भी है। अच्छा। और कुछ में कम है, 10-11% भी है। लेकिन ये अंदाज़ा लगाना तो तकरीबन नामुमकिन है कि ये जो इजाफा हुआ है ये किसी पार्टी, मेरे ख्याल में सब पार्टियों का इक्विवेलेंट ही हुआ होगा, क्योंकि ये तो जो भी लोग 18 साल की उम्र को पहुंच जाते हैं उस डेट तक, उनके शनाख्ती कार्ड बन जाते हैं, तो एक ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक प्रोसेस है कि फिर वो इंतखाबी फहरिस्त में शामिल हो जाते हैं। तो ये मेरे ख्याल में ये शक करना भी दुरुस्त नहीं होगा कि उनका कोई ताल्लुक किसी खास पार्टी की तरफ टिल्ट होगा। तो ये मेरा ख्याल वैसा ही मिक्स होगा जैसा बाकी लोगों का ऑलरेडी वहाँ वोटर्स का है। चूंकि ये कम उम्र लोग हैं, मतलब 18 साल से को अभी रिसेंटली पहुंचे हैं, तो इनका नया वोट बैंक है, तो ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि तहरीक इंसाफ की तरफ इसका टिल्ट ज़्यादा होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो यूथ है, जो थोड़ी सी जज्बाती किस्म के लोग हैं, वो इमरान खान को सपोर्ट करते हुए नज़र भी आ रहे हैं। जी हाँ, लेकिन एक दिलचस्प और तल्ख हकीकत यह है कि ये जवान लोग ऐन मुमकिन है कि इमरान खान साहब के सपोर्टर्स में इनकी तादाद डिस्प्रोपोर्शनेटली हायर हो, लेकिन ये लोग वोट डालने नहीं जाते। यानी अगर आप पिछले इलेक्शन में 52% लोगों ने वोट डाला ओवरऑल, तो ये जो जवान लोग थे 18 से 29 साल की उम्र के लोग, एक एग्जिट पोल ने हमें ये बताया कि उनकी जो वोटिंग डालने की शरह थी वो तकरीबन 32% थी, यानी कोई 20 परसेंटेज पॉइंट्स लोअर थी एवरेज से। तो ये लोग अगर जलसे वलसे में चले जाते हैं, जज्बाती सोशल मीडिया के ऊपर भी एक्सचेंज में होते हैं, और तासुर ये बनता है कि ये लोग बहुत काम करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2018 के इलेक्शन में ये बात साबित हुई कि वो बड़ी तादाद में वोट डालने नहीं गए। तो अगर ये वोट डालने आए तो मुझे लगता है कि यस, शायद नवाज शरीफ, शायद इमरान खान साहब को एज हासिल होगा उनके आने से, लेकिन वो अक्सर वोट डालने नहीं जाते। तो आपका क्या ख्याल है, कितना टर्न आउट रहेगा? क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आज जो टर्न आउट है वो थोड़ा हायर रहेगा? कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन पिछले अगर इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज के राउंड के टर्न आउट को देखें तो ऑन द एवरेज को 55% के करीब वोटर टर्न आउट बनता है इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज का। कहीं पे तो ये 60% से भी ज्यादा वोटर टर्न आउट था और कहीं पे निस्बतन जरा कम भी था। तो अब मैं जिस तरह का जोशो खरोश देख रहा हूं, मुमकिन है कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ये 2018 के वोटर टर्नआउट से भी थोड़ा सा बढ़ जाए या उसको मैच कर जाए। लेकिन बिलअमूम ऑन द एवरेज मेरा ख्याल ये है
کہ شاید یہ مشکل سے ہی جنرل الیکشن کے ٹرن آؤٹ کو کراس کرے، اس سے تھوڑا سا کم ہی رہنے کا امکان زیادہ میرا خیال یہ ہے، کیونکہ جنرل الیکشن کے ڈائنامکس کچھ ذرا اور ہوتے ہیں، اس میں پورا ملک انوالو ہوتا ہے اور آپ اس کی میں وفاقی پارٹیز بھی حکومت بہت کے زیادہ تبدیل ہونے متحرک کا، ہوتی ہیں. صوبائی اسمبلی کو تبدیل ہونے کا، دونوں کا امکان ہوتے ہیں، اور آپ کا ایم این اے بھی موبلائز کر رہا ہوتا ہے، ایم پی اے بھی کر رہا ہوتا ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اس کے قریب قریب بھی آ جائیں تو یہ بھی بڑی اچھی بات ہے. ٹھیک. اچھا، یہ جو اس دفعہ نون لیگ نے منحرف اراکین جو پی ٹی آئی کے تھے انہی کو جو اپنے پارٹی ٹکٹس دینے کا فیصلہ کیا، آپ کے نزدیک یہ کیسا فیصلہ ہے؟ کیا یہ نون لیگ کو فائدہ دے گا؟ اس میں بھی آپ یہ دیکھیے کہ جو اس وقت 20 الیکشن ہو رہے ہیں، ان میں سے 9 الیکشن تو وہ ہیں جن میں لوگوں نے بطور انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑا جی، تھا. لیکن بعد میں وہ تحریک انصاف کے ساتھ شامل ہو گئے تھے. جیتنے والوں میں وہ ووٹ ان کو ان کی ذات کی وجہ سے ملا تھا، رائٹ. بعد میں وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے. تو ان لوگوں کے بارے میں تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک پی ٹی آئی پی ایم ایل این کو فائدہ ہونے کی امید کی جا سکتی ہے، کہ ان کا ذاتی ووٹ بینک ہے. اس کے ساتھ اگر پی ایم ایل این کا ووٹ بینک ملے گا تو اس میں ان کو فائدہ ہو سکتا ہے. لیکن جو باقی 11 پوزیشنز ہیں جن میں پی ٹی آئی کی بنیاد پہ لوگ جیتے تھے، ان کے بارے میں ذرا معاملہ مشکل مجھے لگتا ہے کہنا. میرا خیال ان میں غالباً پی ٹی آئی کا پلڑا بھاری رہے گا. اچھا. اس لیے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً آدھی سیٹوں کا معاملہ ہوگا. آدھے لوگ پی ٹی آئی کے شاید منتخب ہو پائیں گے، آدھے پی ایم ایل این کے. کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن اس بنیاد پہ انالیسس ہو رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی ذات پہ لے لیے تھے ووٹ پچھلی دفعہ، وہ شاید پی ایم ایل این کے ساتھ مل کے بہتر کارکردگی دکھا پائیں گے. صحیح. تو احمد بلال صاحب، اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو عمران خان صاحب ہیں وہ اداروں کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، چاہے وہ مراسلے والا جو معاملہ تھا، اس میں انہوں نے ایک سازش کا جو ایک نیریٹو بلڈ کیا، ساتھ ہی ساتھ الیکشن کمیشن کو بھی وہ متنازع بنا رہے ہیں. تو اس تمام سے بھی عوام میں ایک تاثر گیا ہوگا. تو اس تمام سینیریو کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو عمران خان کے جیتے ہوئے حلقے تھے جو 2018 کے الیکشن کے، اس میں یہ عوام میں یہ تاثر بلڈ ہوگا، عمران خان صاحب کا ایک نیریٹو جو ہے وہ بلڈ ہوگا، یا پھر جو ہے وہ اس کی وجہ سے کہ اداروں کو متنازع بنا رہے ہیں یہ کم ہونے کی بھی، مطلب عمران خان کے اگینسٹ جانے کی بھی توقع کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، پاپولزم دنیا کا ایک سیٹلڈ قسم کی ایک پولیٹیکل فلسفی ہے، جی. اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایک بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ نے مخالف کے اوپر تنقید، اس کی بنیادی فلسفی ہے کہ آپ ایک مخالف کو پہلے تخلیق کریں، پھر اس کو ٹارگٹ کریں اور مستقل اس کے اوپر سختی کے ساتھ تنقید کرتے رہیں، تو یہ بہت کیچ آن کرتی ہے، بات لوگوں کو قبول ہوتی ہے، لوگ پسند کرتے ہیں اس بات کو. اور ہماری عوام میں تھوڑی سی یہ جو کانسپیریسی تھیوریز ہیں اس کو بائی کرنے کی صلاحیت بھی زیادہ ہے. جی، یہ بھی شاید زیادہ ہوگی، لیکن یہ دنیا بھر میں ہے، امریکہ کے اندر بھی ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کامیابی نے اور ان کی کنٹینیوڈ پاپولیرٹی نے بھی یہ بات ثابت کی ہے کہ وہ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں، حالانکہ وہاں پہ وہ مسائل نہیں ہیں جو ہمارے ہاں ہیں، لیکن یہ دنیا میں ہر جگہ چلتا ہے. لیکن دنیا نے بالعموم، ذمہ دار ملکوں نے اس چیز کو، پارٹیوں نے، کینڈیڈیٹس نے، پولیٹیشنز نے اس کو ترک کر دیا ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ اس وقت پورے عروج پہ ہے. تو عمران خان صاحب جب کانسپریسی کی بات کرتے ہیں اور اپنے مخالفوں کو چور اور ڈاکو اور غدار کہتے ہیں، تو اس کا انہیں فائدہ ہونے کا امکان ہے، فائدہ ہو سکتا ہے، کیونکہ لوگوں کو یہ بات بہت پسند آتی ہے. اور اسی کو دیکھتے ہوئے میرے خیال کے مخالفین نے بھی پھر یہی انداز اپنایا ہے. انہوں نے بھی پیرنی اور کوئی جی پی سی، گوگی پیرنی کوریڈور، اکنامک کوریڈور، اس قسم کے نام لے لیں، جو کہ بہت افسوسناک ہے، جو بہت ایسا ہونا نہیں چاہیے خواتین کے ناموں پہ اس طرح سیاست کی جائے. لیکن یہ رواج چل نکلا ہے چونکہ وہ بہت کرتے ہیں اور پاپولر ہو رہا ہے. تو یہاں تو دیکھیں نا، کوئی ایک فلم گنڈاسوں کے اوپر بن جائے تو پھر گنڈاسوں کی فلموں کی قطاریں لگ جاتی ہیں. تو یہی کام سیاست میں ہو رہا ہے کہ کوئی چیز کہیں کیچ آن ہو رہا ہو تو باقی لوگ بھی یہی کرتے ہیں. تو یہ اس وقت حالات تو یہی ہیں. اس کا فائدہ
मेरा ख्याल में इमरान खान साहब को थोड़ा सा हुआ होगा, लेकिन क्या वो सस्टेन कर रहा होगा? शुरू में तो बहुत अच्छी लगती है बातें, लोग सुनने भी जाते हैं, बड़ी मिसालेदार चीजें होती हैं जलसों में। कल भी इमरान खान साहब ने वीडियोस वगैरह दिखाई हैं, लेकिन उसका कितनी देर पर असर होता है और वोट देने वाला आदमी फिर उसको कबूल करता है, ये कल पता चलेगा। ठीक, बहुत शुक्रिया। अहमद बिलाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर अगले गेस्ट से बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, चूँकि आज ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, उनके हवाले से हम बात करेंगे और आज क्या टर्न आउट एक्सपेक्ट किया जा रहा है इस पर बात करेंगे, और साथ ही जो इमरान खान चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में जिस तरह से बयानात दे रहे हैं, क्या चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को और इलेक्शन कमीशन को इस वक्त दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब। कंवर दिलशाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज के इंतखाबात में टर्न आउट क्या रहेगा, क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, और जो इमरान खान है वो जिस तरह से चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में बयानात दे रहे हैं, उससे अवाम में क्या तासुर जाएगा और इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं इलेक्शंस पर, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब। कंवर दिलशाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कंवर साहब, सबसे पहले तो टर्न आउट आज का जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो क्या आप समझते हैं कि क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितना टर्न आउट रहेगा? क्योंकि कराची में तो हमने देखा कि टर्न आउट तकरीबन 8 से 10% रहा। असूली तौर पर ये जो इलेक्शन हो रहा है, जो 20 हलकों में जो इंतखाबात है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट इलेक्शन है। ये जनरल इलेक्शन से भी ज्यादा अहमियत का हामिल इसलिए है कि जो पार्टी इसमें ज्यादा सीटें नशिस्तें हासिल कर लेगी, आज रात तक रिजल्ट आ जाएगा, तो वही फिर आगे पंजाब में हुकूमत करेगा। और जिसकी पंजाब में हुकूमत अगर बन जाती है तहरीक इंसाफ की मिसाल के तौर पर, या मफरूजा ही है, तो उस पर ये बन जाती है तो फिर वफाक की हुकूमत जो है वो चलना मुश्किल हो जाएगा। और फिर मैं आपको, अपने दोस्तों को, कारीन को, लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पीटीआई की गवर्नमेंट आ जाती है मिसाल के तौर पर, तो फिर शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट इस्लामाबाद में फैजाबाद तक रहेगी। फैजाबाद के आगे वो क्रॉस नहीं कर सकेंगे, जिसके जो गवर्नमेंट पंजाब गवर्नमेंट होगी या तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट होगी, तो वो फिर वजीर आजम को फैजाबाद से आगे नहीं जाने देंगे। तो बहुत बड़ा एक आईनी, कानूनी, सियासी बहुत बड़ा बुरहान पैदा हो जाएगा, जिसकी बना पर जो इमरान खान कहते हैं कि आप इंतखाबात करवाएं, तो फिर लाजी बात है कि फिर वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट आएगी डीसी दरमियान में और तमाम जितने भी सियासी स्टेक होल्डर बैठेंगे और वो फिर आइंदा इंतखाबात की तारीख मुकर्रर कर देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा, ये इसलिए डू एंड डाई का मसला पैदा हो गया है। और यहाँ इसलिए तो लोगों का जोश खरोश भी देखने में आ रहा है आज, इतना लोग पोलिंग स्टेशन पे जा रहे हैं। लेकिन असूली तौर पर मैं बताना चाहता हूँ, मैंने गौर किया है, आज भी सारा दिन मैंने जो देख रहा हूँ उस पर ये नजर आ रहा है कि पुलिस जो है वो पसपा हो चुकी है। पुलिस की दिलचस्पी नहीं रही। अच्छा। पुलिस जो होती है वो महसूस करती है कि भाई कहाँ का ताकत का महवर कहाँ जा रहा है। पुलिस का रवैया जो है वो मौजूदा जो पंजाब हुकूमत के साथ नहीं नजर आ रहा। वो एक खौफजदा हो चुके हैं कि भी अगर हमने कोई सख्ती की या कोई ऐसा तरीका इख्तियार किया तो मुमकिन है कि नेक्स्ट गवर्नमेंट आए तो हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई ना कर दे। तो ये पुलिस तो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। इसी तरह दूसरी तरफ ये है कि आप कल देखें, कल जो है इमरान खान साहब जो है तमाम जगह खिताब भी उन्होंने कल किया, सेमिनार का खिताब भी किया, तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का किधर गया? सेक्शन 182 जो इलेक्शन एक्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको 48 घंटे के बाद फौज पर बंद हो जाती है तमाम कार्रवाई जो है। देखो कोई कार्रवाई बंद नहीं हुई। कल वो तमाम जलसे भी कर रहे थे, जलसे नहीं किया, उन्होंने जलसे का नाम से बाहर कर दिया। फिर वही जो उनके जो मीडिया हाउसेज है सब वो उनके वो तमाम तकरीरें दिखा रहे हैं जो कि गैर कानूनी है, नहीं दिखा सकते हैं। उस सेक्शन 182 के तहत कोई कार्रवाई नहीं, सब जा रहे हैं, सब कार्रवाई कर रहे हैं। सही, तो आपको क्या लगता है कि इलेक्शन कमीशन इस पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में बयानात भी दे रहे हैं, तो इस किस्म के बयानात से ऐसा लग भी रहा है कि इमरान खान जो है वो दबाव में लाने की कोशिश करें। और अगर ऐसे में इलेक्शन कमीशन जो है वो कोई एक्शन नहीं लेता है इमरान खान के खिलाफ, तो इससे क्या तासुर जाएगा आवाम में? इलेक्शन कमीशन भी जहर है वो देख रहा है, उसे देखा भी है और आज के भी हालात को देख रहे हैं। कल भी इमरान खान साहब जो है वो अपने मुख्तलिफ सेमिनार से खिताब करते रहे
اور ان کے جو میڈیا ہاؤسز ہیں وہ باقاعدہ ان کی پرانی 2 دن پہلے کی تقریریں جو تھی 1 دن پہلے کی 48 گھنٹے 24 گھنٹے پہلے کی وہ بھی دکھا رہے ہیں، بار بار دکھا رہے ہیں کسی بہانے سے. تو الیکشن لا کا تو ختم ہو گیا، قانون کو چلا ہی نہیں. جہاں تک الیکشن کمیشن کے معاملات ہیں تو اس میں سب سے بڑی اہم بات یہ ہوتی ہے کہ اگر الیکشن کمیشن پاکستان کو کوئی فیصلہ کرتا ہے تو وہ عدالت جو ہے اس فیصلے کو قدم قرار دے دیتی ہے. انہوں نے کل فیصلہ کیا ہے الیکشن کمیشن نے کہ جو پولنگ ایجنٹس ہیں وہ اسی حلقے کے ہونے چاہیے. یہ انہوں نے اپنے قانون تو نہیں، اس قانون تو خاموش ہے، انہوں نے ایک آرڈر پاس کیا. تو آج اس کے بعد کل ہی اسلام آباد لاہور ہائی کورٹ نے اس فیصلے کو قدم قرار دے دیا، معطل کر دیا. تو یہ ساری چیزیں یہ بھی، لیکن اس میں سب سے بڑی عدلیہ ٹھیک جا رہی ہے. اس میں خرابی ہے الیکشن ایکٹ 2017 میں. اس میں بے پناہ غلطیاں ہیں، اس میں بے پناہ ابہام ہے، اس میں لکونہ ہے، اس میں الیکشن کمیشن کے اختیارات کہیں زیادہ ہیں کہیں کم ہیں، اس کو عمل درآمد کرنے کا طریقہ نہیں بتا. سب سے بڑی خرابی جو ہے یہ الیکشن ایکٹ 2017 میں ہے. تو اس سے پہلے جو ہمارا قانون تھا اس کا نام تھا عوامی نمائندگی ایکٹ 76، وہ بڑا کمپریہنسو اور بڑا جامع تھا. لیکن ہماری انتخابی اصلاحات کمیٹی جو بنی تھی 2014-15 میں، انہوں نے اس کے سارے سسٹم کو تبدیل کر دیا. اتنا ابہام پیدا کر دیا ہے کہ الیکشن کمیشن اگر کوئی فیصلہ اپنی طرف سے کرتا بھی ہے تو اس کے اندر ابہام ہے، عدلیہ اس کو قدم قرار دے دیتی ہے. تو اب ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا، چیف الیکشن کمیشن صاحب جو ہے بڑے غور و خوض لیے ہے کہ ان کے پاس بڑے کیسز ہیں ان کے خلاف. پہلی بات یہ ہے کہ کنٹیمپٹ کا کورٹ بن رہا ہے، کیس بنایا جا رہا ہے، اور انہوں نے تمام فلمیں اپنے آئیڈیو اور ویڈیو جو ہے حاصل کر لی ہے پیمرا سے. تو اس الیکشن کے بعد یعنی آج کے بعد چند روز کے بعد وہ پھر عمران خان کو کنٹیمپٹ کورٹ کا نوٹس بھیجیں گے، اور وہ بڑا سخت نوٹس ہوگا. ایک دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کو بھی احساس ہو چکا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کے بارے میں جو فیصلہ دیا ہے وہ بڑے گہرا اس کا اثر پڑے گا اس انتخاب میں، جو آج جو انتخاب ہو رہا ہے. اس پہ لوگوں نے یہ محسوس کرنا ہے کہ اگر عمران خان صاحب جو ہے اسی میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی زد میں آ گئے تو وہ نااہل ہو سکتے ہیں. چلے سزا تو بات کی بات ہے، آرٹیکل 6 پہ لگنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، لیکن بہرحال ایک انتہائی گہراؤ میں آ گئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان نے کنٹیمپٹ کا نوٹس بھی جاری کرنا ہے. اور سب سے اہم بات جو ہونے والی ہے وہ ہے فارن فنڈنگ کیس. فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ جو ہے ممکن ہے 2022 کے بعد وہ فیصلہ بھی آ جائے. وہ بہت امپورٹنٹ فیصلہ ہوگا. اس پر عمران خان صاحب گھبرائے ہوئے ہیں. عمران خان صاحب بہت گھبرائے ہوئے ہیں. اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے اس ٹائم پہ، اسپیسیفک ٹائم پر. بہت سچ وہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہے. اور عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ میری سیاسی جو ہے ڈور جو ہے میری مستقبل کی ڈور جو ہے. صاحب یہ جو ممنوعہ فنڈنگ کا کیس ہے یہ پینڈنگ کیا گیا، اس کا فیصلہ محفوظ ہے ابھی. تو کیا ضمنی انتخابات کا انتظار کیا جا رہا تھا جس کی وجہ سے اس کو ڈیلے کیا گیا اس کا فیصلہ؟ ہاں یہ درست ہے. وہ اس لیے کہ جب انہوں نے سپریم کورٹ پاکستان کا فیصلہ آیا تو چونکہ وہ فٹ ہو چکے ہیں تمام سیاسی جماعتیں میں، ایک جماعت کا نام ہے تو سب سیاسی جماعتیں جو ہیں اب عدلیہ کے بارے میں، اداروں کے بارے میں خود کے باتیں کرتی ہیں، مخالفت سے باتیں کرتی ہیں. ادارے خاموش ہیں، مسلط شکار ہیں کیا ہے. تو جب سپریم کورٹ پاکستان کا بڑا اہم فیصلہ آیا تو اس پہ بھی تحریک انصاف کے رہنماؤں نے شدید اس وقت کرٹیسائز کیا. عمران خان نے بھی کرٹیسائز کیا کہ یہ وقت نہیں تھا فیصلہ دینے کا. اس لیے الیکشن کمیشن نے بڑا دانشمندی سے کیا کہ وہ فیصلہ کر جاتے تو یہ کہتے ہیں یہ پری پول ریگنگ ہو گئی، ہمارے خلاف فیصلہ آ گیا، عوام کی توجہ ہٹ گئی. اس لیے الیکشن پاکستان نے فیصلہ کیا جہاں 8 سال لگ گئے ہیں تو چلیں 1 ہفتے 2 ہفتے اور اس کو آگے لے جاتے ہیں. تو ممکن ہے کہ یہ 22 کے بعد جو ہے یہ فیصلہ اگر جو آج کا جو الیکشن ہے اس میں تحریک انصاف مطلوبہ سیٹیں جیت جاتی ہے تو پھر اس کے بعد جب ممنوعہ فنڈنگ کیس کا فیصلہ آئے گا تو اس کے بعد کی سچویشن کیا ہوگی پھر؟ دیکھو جی وہ تو وفاق کا معاملہ ہے نا، اس میں پنجاب گورنمنٹ کا تو نہیں ہے. وہ تو وفاق کا معاملہ آئے گا. اگر وہ فیصلہ ممنوع پر کا تو اس کے بھی بڑے سیاست پر تو اثرات ہوں گے نا، اتنا آسان کام نہیں جی. اوبویسلی وہ بڑے اس کے بارے میں سپریم کورٹ پاکستان میں کیا جائے گا، سپریم کورٹ پاکستان میں اپیل جائے گی وہ تو. لیکن عوام میں یہ تاثر پیدا ہو جائے گا کہ یہ جو پارٹی ہے اس کا ممنوع فنڈنگ یا فارن فنڈنگ ضبط ہو گیا ہے تو اس کا ایک اچھا اثر نہیں پڑے گا عوام پر. لیکن باقی تو اسے راستے کھولے ہیں. سپریم کورٹ پاکستان میں بھی اس کے خلاف اپیل جا سکتی ہے. تو ہماری عدلیہ کا سسٹم بہت عجیب و غریب ہے. اب دیکھیں قاسم سوری صاحب جو ہیں سپریم کورٹ پاکستان تو کہہ دیا کہ اس نے آئین کی خلاف ورزی کی
اور پھر اس پارٹی کا اچھی لگنا چاہیے. لیکن دوسری طرف جو وہ الیکشن ٹریبونل بلوچستان نے 2019 میں اس کو نااہل قرار دے دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اس میں یہاں دوبارہ الیکشن کروایا جائے, قلم قرار دیا جائے, اس کو نااہل قرار دیا جائے, کیونکہ اس نے انتخاب میں جو ہوا تھا 2018 میں تو 55,000 جو ووٹ ہوا تھا وہ 55,000 وہ جعلی تھا. اور یہاں تک کہ وہ انگوٹھوں کے نشان لگاتے ہیں, اتنے بے پرواہی کی, اس نے پاؤں کے انگوٹھوں کے نشان لگائے. میں کتنی بدتمیزی کی قاسم سوری نے. اور اب وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپیل دائر ہوئی, انہوں نے اسٹے دے دیا, وہ آج تک اسٹے پر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہے ہماری عدلیہ کا نظام. یہ ہمیں آپ کی وساطت سے شاید چیف جسٹس صاحب سن لیں ہماری باتیں ہیں کہ کمال ہے, 2019 سے بیٹھا ہوا ہے اور ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں آیا. یہ معاملہ ہماری عدلیہ کے. اچھا تو قمر صاحب, اگر ضمنی انتخاب میں نون لیگ جیت جاتی ہے, ہم یہ سپوز کر لیتے ہیں, تو عمران خان کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ کیا وہ نتائج تسلیم کر لیں گے یا پھر سے وہ سڑکوں پر آ جائیں گے اور ایک ملک جو ہے وہ انسٹیبلٹی کی طرف جائے گا؟ کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ عوام سڑکوں پہ نہیں آئے گی, یہ خوش فہمی میں مبتلا ہے اور وہ عوام کو دیکھ لے گی کہ شکست ہو گئی ہے. ظاہر ہے پھر پولیس بھی آ جائے گی, رینجر بھی آ جائے گی اور کسٹمر بھی آ جائے گی. تو عوام کو آپ دیکھا جو ہوا تھا 25 مئی کو عوام کہاں نکلی تھی. اب یاسین راشد صاحب لاہور کی صدر بنی ہوئی ہیں, 4 آدمی بھی نہیں تھے اس کے ساتھ, گاڑی میں بیٹھی تھی. لیکن ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے جلسے جلوس ہو رہے ہیں عمران خان کے, بڑے اچھا وہ ٹھیک ہے, وہ دوسرے لوگ سننے سنانے کے لیے آ جاتے ہیں, اس سے فرق نہیں پڑتا. اس پہ پولنگ اسٹیشن پر ووٹ کاسٹ کرنا اور بات ہے, جلسے میں جانا اور ہے, ریلی میں جانا اور ہے. جلسے میں دائیں بائیں کی کانسٹیٹوئنسی کے لوگ بھی آ جاتے ہیں, 4-4 5-5 میل کے اس کانسٹیٹوئنسی کے ہوتے ہی نہیں ہیں. تو جو پولنگ اسٹیشن پر جاتا ہے تو پھر اپنے مفادات دیکھتا ہے, اپنے جو اس علاقے کا وہ جو نمائندہ کھڑا ہے وہ جاگیردار ہے اور رساگیر ہے, اس سے بھی ڈرے گا, خوف کرے گا. وہ سب چیزیں پولنگ اسٹیشن پہ جا کے اس کی رویہ بدل جاتا ہے. ٹھیک, تو اس وقت قمر صاحب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو پیپلز پارٹی ہے اس نے بھی کوئی الیکشن کیمپین نہیں چلائی ہے, اگرچہ وہ نون لیگ کو سپورٹ کر رہے ہیں, ان کے جو ورکرز ہیں اور یہ تمام لوگ ہیں, لیکن اپنے ووٹرز کو انہوں نے متحرک نہیں کیا ہے. یہ بڑا ایک اہم فیکٹر ہو سکتا ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو پیپلز پارٹی کے ووٹر ہے وہ آ کر نون لیگ کے لیے ووٹ کرے گا, نکلے گا اپنے گھروں سے؟ آج اگر آپ کے پاس اخبار آتا ہے, دنیا اخبار ہے, میرا کالم اس پہ پڑھ لیں آپ. میں نے یہ جو آپ کا سوال اس میں ڈیٹیل میں دی ہوئی ہے, اس میں سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ آصف علی زرداری جو ہے وہ آئندہ صدر بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں. تو اس لیے وہ تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ ان کے رابطے ہیں. چودھری شجاعت سے ملاقات بھی ہوئی ہے, پرویز رائے سے ملاقات بھی ہوئی ہے. وہ سب کے ساتھ اپنا ایک سیاسی گیم کھیل رہے ہیں. ہر سیاستدان سیاسی گیم کھیلنا آتا ہے, عمران خان کو سیاسی گیم کھیلنا نہیں آتا. تو وہ تو اپنی سیاسی گیم کھیل رہا ہے کہ آئندہ میں صدر بن جاؤں. اب یہ دباؤ پڑ رہا ہے صدر صاحب کے اوپر کہ جب آپ کی پارٹی کے 6 لگنے والا ہے تو اس پر آپ استعفیٰ دیں یا نہ دیں, لیکن دباؤ پڑ رہا ہے. تو صدر زرداری صاحب آئندہ صدر بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں. نمبر 2, اسی طرح آج جو انتخاب ہو رہے ہیں اس میں جمعیت اہل حدیث جو ہے سعادت میر سینیٹر جو ہیں, ان کے بھی کوئی پارٹی کے کارکن اس میں شریک نہیں ہو رہے, ووٹ نہیں کاسٹ کر رہے. ان کا بیان بھی آ چکا ہے کہ ہم ووٹ کاسٹ نہیں کریں گے. اسی طرح سے جمعیت علماء اسلام جو ہے فضل الرحمان صاحب, وہ ابھی تک جدہ سے واپس نہیں آئے. ان کی طرف سے بھی کوئی اسٹیٹمنٹ جاری نہیں ہوا کہ آپ نے ووٹ کہاں دینے. ان کے بھی ووٹر جو ہیں گھروں میں بیٹھیں گے یا کیا کریں گے. یہ بات تیسرا اصل مقابلہ ہو رہا ہے مسلم لیگ نواز اور تحریک انصاف. باقی تمام اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ گھر بیٹھی, اور پیپلز پارٹی کا ووٹ ویسے ہی پنجاب میں نہیں ہے, تو لیکن برسمت طور پر جو بھی آئیں گے وہ نہیں آئیں گے. قمر صاحب, جو پی ٹی آئی نے, ایک بڑا امپورٹنٹ سوال میرے ذہن میں آیا کہ پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن میں 3 درخواستیں دائر کی تھیں. کچھ الیکٹورل رولز کے بارے میں تھی اور یہ پولنگ ایجنٹس کے بارے میں تھی کہ ان کو جو ہے ان کی کانسٹیچوئنسی کا نہیں ہونا چاہیے. کچھ یہ 3 درخواستیں دائر کی گئی تھی. کن وجوہات کی بنا پر, کن گراؤنڈز پر ان کو ریجیکٹ کیا گیا الیکشن کمیشن نے جن کو ریجیکٹ کر دیا تھا؟ نمبر 1, پہلی بات یہ تھی پولنگ ایجنٹس جو ہے وہ اسی حلقے کا جو ہے جس کانسٹیٹوئنسی میں پولنگ اسٹیشن بنا ہے اسی کانسٹیٹوئنسی میں اسی حلقے کا ووٹر ہونا اس لیے لازمی ہے کہ جو اندر بیٹھا ہے پولنگ اسٹیشن وہ دیکھ رہا ہے ووٹر کون آ رہا ہے. تو اگر اسی حلقے کا ہوگا تو اپنا ووٹر کو پہچان لے گا. اگر وہ اس حلقے کا نہیں ہوگا تو وہ نہیں پہچان سکے گا. تو وہاں گڑبڑ ہوتی ہے کہ جی وہ اعتراض کرے گا میں اس حلقے سے ووٹرز ہوں, وہ ایجنٹ کہے گا تم اس حلقے کے نہیں ہو, تو وہاں وہ کہے گا تم اس حلقے کے تم ووٹر, تم تو مجھے کیسے پہچانتے ہو. تو بہرحال وہ
कल जो है हाई कोर्ट ने फैसला इलेक्शन कमीशन कदम करार दे दिया, वो फैसला खत्म हो गया, ठीक, वो आ सकते हैं, बैठे, कोई बात नहीं। नंबर 2, जो इलेक्टोरल रोल जो हैं, ये इलेक्टोरल रोल तो वो बनी है जो 25 जुलाई 2018 के इंतखाब में जो इंतखाबी फरिश्त बनी थी, वही उसी पर इंतखाबात हो रहे हैं। ठीक, तो उसमें तो कोई गड़बड़, कोई टेम्परिंग नहीं है, या वो एक नई लिस्ट बन रही है 2023 के इलेक्शन के लिए, उसमें कंफ्यूजन पैदा हो गई इमरान खान साहब को कि जी वो अभी तक उसमें ड्राफ्ट, वो इलेक्शन कमीशन बार बार का ये हतमी नहीं है, ये तो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल है, ये तो आपको दिखाया जा रहा है, इसमें कोई गलतियां हो जाए हमें बता दें, ये इस इंतखाब में नहीं इस्तेमाल की जाएगी। ठीक, तो ये इलेक्शन कमीशन ने बार बार अपना प्रेस रिलीज भी जारी किया, लेकिन शायद गलती होगी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से, कोई बड़ा इश्तिहार दे देती है आधा पेज का, कह देते जो इंतखाबात जो हो रहे हैं 17 जुलाई को, ये पुरानी इंतखाबी फरिश्ते जो 2018 में तैयार हुई थी, इस पर नया कोई ताल्लुक नहीं, तो शायद ही इमरान खान साहब की समझ में बात आ जाती। सही, एक तो ये बात होगी। हाँ, ये वो हल्का बंदी वही है पुरानी जो 2018 में थी, नई हल्का बंदी को तहत तो 2023 के लिए बने रही है। ठीक, ये चीजें इलेक्शन कमीशन कन्विंस नहीं कर सका, छोटी मोटी प्रेस रिलीज जारी की, किसी ने पढ़ी किसी ने नहीं पढ़ी। ठीक, बहुत शुक्रिया। कमर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।